أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. پیارے بچوں اور عزیز طلباء اور عزیز ساتھیوں، کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں نا؟ آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے ساتھی لوگ سب ٹھیک ہیں؟ سب لوگ ایک دم، سب کی حالتیں، سب کے دوست احباب سب ٹھیک ہیں؟ اور امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، اور ٹھیک ہونا بھی چاہیے، ہے نا؟ آج کا ہم لوگ اس سے پہلے ہمارا جو چرچا تھا، ہمارا جو بیان تھا، ہمارا جو موضوع تھا، ہمارا جو ٹاپک تھا، وہ کس کے متعلق تھا؟ صدقہ فطر کے متعلق، ہے نا؟ صدقہ فطر کیا چیز ہے، اور صدقہ فطر کب دینا ہے، اور کون دینا ہے، اور وہ باپ ہے تو باپ دیں گے، اگر باپ نہیں ہے تو اس کے بھائی دیں گے، بھائی نہیں ہے تو امی دے گا، یعنی چھوٹا بچہ ہے تو اس کا صدقہ کون ادا کرے گا، اس کے متعلق ہم لوگ چرچا کر رہے تھے. پھر صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، یعنی اگر گیہوں ہے یا گیہوں کا آٹا ہے تو اس کو آدھا سوا دینا ہے نا؟ کتنا دینا ہے اس کو؟ گیہوں یا تو آدھا سوا دینا ہے، اور اگر کھجور ہو یا منقی یا جو ہو تو اس کو آدھا سوا، ایک سوا دینا ہے نا؟ یہ بھی ہم لوگ پڑھے تھے. پھر اس کے بعد یہ بھی پڑھے تھے کہ کوئی اگر کیا ہے دھان یا چاول یا گیہوں یا اس کے بدلے میں دوسری چیزیں ہیں، جیسے کپڑا ہو یا باجرا ہو یا دھان ہو، ہے نا، یا چاول ہو، جو کچھ بھی دینا چاہتا ہے اس کی مقدار میں اتنا ہونا چاہیے، یعنی ایک سوا یا ایک گیہوں اس کے مقدار میں، اس کا جو چاول ہے اس کے مقدار اتنا ہونا چاہیے. ہم لوگ اس کے متعلق کیا کر رہے تھے؟ چرچا کر رہے تھے، ہے نا؟ ابھی ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. ابھی ہمارا جو چرچا ہے وہ ہے صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت. صدقہ فطر کب دینا ہے؟ صدقہ فطر کیسے دینا ہے؟ صدقہ فطر کا وقت کب ہے؟ اس کا ٹائم کب ہے؟ وہ کون سے وقت میں دینا ہے؟ کیا رمضان میں دینا ہے، رات میں دینا ہے، دوپہر میں دینا ہے؟ کون سے وقت میں صدقہ فطر دینا چاہیے، وہ ہے ہمارا بیان. ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات اور کچھ جوابات ہوں گے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ پڑھ کر کے ختم کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو بیان ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت، اس کا ٹائم کب ہے، اس کا ٹائمنگ کب ہے؟ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت عید الفطر کے دن، دھیان سے سنیے آپ لوگ، صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت عید الفطر کے دن صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت عید الفطر کے دن صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے. عید الفطر کے دن سے تاخیر کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے؟
صدقہ فطر کا وقت کب ہے؟ صدقہ فطر کا ٹائم کب ہے؟ عید الفطر کے دن صبح صادق، یعنی صبح ہی صبح ہوتے ہی اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صدقہ فطر کا وقت جو ہے، اس کا جو وقت ہے، اس کا جو ٹائم ہے، وہ صبح صادق میں شروع ہوتا ہے، اور صبح صادق شروع ہوتے ہی اس کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ جب ہم صبح صادق ہوتی ہے تو اس کے بعد سے لے کر ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو فجر نماز پڑھے، فجر کی نماز کے بعد صبح صادق ہوتی ہے، اس کے بعد غربا، فقراء، مساکین، یتیم، جن کو بھی آپ کے دربار میں آتے ہیں، جو لوگ بھی آپ کے گھر پر حاضر ہوتے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ دے دینا ہے، ان کو دے دینا شروع کر دینا ہے۔ پھر بتایا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے دینا مستحب ہے، اور اس سے پہلے میں نے یہی بات بتایا کہ عیدگاہ نماز جانے سے پہلے ہم صدقہ فطر کو جب ہم ادا کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا روزہ، ہمارا جو ثواب ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، وہ ہمارا وقت پر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جب ہم دیکھیے اس کی مثال ایسی ہے، مثال جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے کیا کرنا پڑے ہم کو؟ جب ہم کو بھوک لگتی ہے تبھی ہم کو کھانا کھانا چاہیے، ہے نا؟ جب ہم کو بھوک لگتی ہے تو اسی وقت ہم کو کھانا کھانا چاہیے، اسی وقت ہم کو کھانا کھانے سے اچھا ہوگا۔ بھوک کے بعد جب ٹائم گزر جاتا ہے، جب ٹائم پاس ہو جاتا ہے، جب ٹائم نکل جاتا ہے، اس وقت کھانا کھانے کے بعد ہم کو اتنا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن جب کیا ہوا، جب بھوک لگتی ہو اور جب اس کا وقت ہو، اس وقت کھانا کھانا میں زیادہ اچھا لگتا ہے، اس وقت وہ فائدہ مند بھی ہے، وہ نفع بخش بھی ہے، اور اس کو ہم کو کھانے میں مزہ بھی آئے گا۔ لیکن اس کا ٹائم نکل گیا، بہت بھوک لگی، بھوک لگنے کے بعد 1-2 گھنٹے ہم کھانا کھا رہے ہیں، تو اس کے بعد اس کا کھانا کھانا بھی اچھا نہیں ہوا، اور اس کو ہم کو زیادہ تھکاوٹ بھی محسوس ہوگی، اور وہ ہمارا کھانا کھانا اتنا فائدہ مند بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم عیدگاہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہماری نماز عیدگاہ جانے سے پہلے، عیدگاہ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارا جو صدقہ فطر ہے، جو ہمارے پر وجوبیت ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنا جو چیز دینا چاہتے ہیں، وہ نماز جانے سے پہلے ادا کر دینا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اچھا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک اچھا طریقہ ہے، وہی بہتر طریقہ ہے۔ تو نماز جانے سے پہلے ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ اچھا ہوتا ہے، اور نماز جانے سے پہلے ادا کریں گے تو ہم کیا ہو جائے گا؟ ہمارا جو نماز کا جو وقت ہے، ہمارا جو یہ ہے وہ صحیح ہو جائے گا، اور صحیح وقت میں ادا کرتے ہیں تو ہمارے ثواب میں، ہمارے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو ویسے ہی میں مثال دے، کھانے کی مثال دیا، جب ہم کھانا کھاتے ہیں، جب ہم پانی پیتے ہیں، تو جب پیاس لگے گی تو کھانا کھائیں گے تو مزہ آئے گا، جب پیاس لگتی ہے، جب پئیں گے تبھی کیا ہوگا؟ ہم کو مزہ آئے گا۔ اگر ہم کھانا کھائیں گے نہیں، یا پھر پیاس کے ہم اگر پانی نہیں پیتے ہیں تو ہم کو بہت ہو جائے گی، تھکاوٹ محسوس ہوگی، بہت تھک جائیں گے۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد ہی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نماز کو کیا کرنا ہے؟ نماز عیدگاہ جانے سے پہلے ہم کیا کرنا ہے؟ ہماری نماز کو، صدقہ فطر کو ہم ادا کر لینا ہے، اس سے ہم کو زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ نماز سے جانے سے پہلے کی بات ہے وہ۔ تو بتایا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرنا سنت ہے، اور مستحب طریقہ ہے، اور اچھا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عید الفطر کے دن سے تاخیر کرنا مکروہ ہے، یعنی صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت کب ہے؟ عید الفطر کے دن فجر کے وقت سے لے کر کے، ہے نا، وہ اس کا جو دن ہے، اسی دن کیا کر دینا؟ اس کو ختم کر دینا ہے، اور ختم کرنے کے بعد جب عید کا جو دن گزر جاتا ہے، جو اس کا وقت نکل جاتا ہے، اس کے بعد ادا کرنا۔ یعنی آج عید کا دن ہے، آج کون سا دن ہے؟ مثال کے طور پر آج پیر ہے، آج منڈے ہے، منڈے کے دن میں عید کا دن ہے اور عید الفطر کا دن ہے، تو آج پورا کا پورا کیا کر دینا؟ ادا کرنا۔ وہ پورا ادا کرنے سے پہلے، یعنی عیدگاہ کی نماز جاننے سے پہلے ہی ادا کر دینا کیا ہے؟ مستحب ہے، اس کو رکھنا نہیں چاہیے جب دینا ہی ہے۔ اور ایک بات، کچھ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ آہستہ آہستہ لیٹ کر کے دیتے ہیں۔ جب ہم کو دینا ہی ہے، جب ہم پر ادا کرنا، ہمارے پر وہ وجیبت ہو ہی گئی ہے، تو پھر اس کو تاخیر کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا تاخیر کر کے ہم کو اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا، اس کا ثواب صحیح سے ہم کو نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہم کیا کرنا ہے؟ وہ تاخیر نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے وقت میں، اسی وقت میں ہم کو کیا کر دینا؟ اس کو ادا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
ہمارا جو نماز کی جو صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ ہم نے جان لیا کب ہے، عید الفطر کے دن فجر کے وقت سے لے کر کے صبح صادق کے وقت سے لے کر کے عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے، اور عید کے دن کے بعد سے، مثال آج عید ہے کل سے دینا کیا ہے وہ مکروہ ہے، وہ صحیح تھوڑا کیا ہے اس میں کراہت ہے، اس میں تھوڑا کیا ہے پابندیاں ہیں، تو اس لیے وہ کیا نہیں کرنا ہے ہم وہی وقت میں ادا کرنا صحیح رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ صدقہ فطر کی وجوبیت کا ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہوتا ہے مصارف صدقہ فطر۔ اب ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے تھے مصرف جب مصارف، مصارف کا مطلب ہوتا ہے جس جگہ پر خرچہ کیا جاتا ہے، جس کو دیا جاتا ہے اس کو مصارف کہا جاتا ہے، جہاں پہ ہم اس پیسے کو لگاتے ہیں، جہاں پہ ہم پیسے کو خرچہ کرتے ہیں، ہے نا۔ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے فقیر، مسکین۔ اس سے پہلے ہم لوگ زکوٰۃ میں کس چیز پڑھے تھے؟ سب سے پہلے کون تھا؟ فقیر تھا۔ یہ زکوٰۃ میں مصارف زکوٰۃ میں 7 لوگ ہیں، فقیر ہے، مسکین ہے، زکوٰۃ کا عامل ہے جو زکوٰۃ کو دیکھ بھال کرتا ہے، جو لے کے آتا ہے، جو پورا سنبھالتا ہے۔ پھر اس کے بعد رقاب نمبر 4 وہ بھی ہو گیا، غارم وہ بھی تھا، اس کے ساتھ فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں جنگ اور جہاد کے لیے نکلا ہو اس کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد ہیں مسافر، ہے نا۔ مسافر کون ہیں؟ مسافر جو اللہ کے راہ میں جو سفر کے لیے نکلا ہو، جو سفر کرتے کرتے اس کا پیسہ ختم ہو گیا ہو یا پیسہ گم گیا ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دینا، اس پر بھی زکوٰۃ کو خرچہ کرنا صحیح ہے۔ یہ زکوٰۃ کے متعلق تھا۔ پھر ہم لوگ یہ بھی پڑھے تھے کہ کن کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے، کن کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے، وہ بھی پڑھے تھے۔ اور ابھی ہم لوگ جو پڑھ رہے وہ کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ یعنی مصارف صدقہ فطر، یعنی کن کو مصرف یعنی کن کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں وہ ہے۔ دیکھیے مصارف صدقہ فطر، مصارف صدقہ فطر، فطر کی جو صدقہ ہے وہ کن کن کو دینا ہے، وہ کن کو دے سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بتایا جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر بھی دینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کو صدقہ فطر زکوٰۃ کا دینا، جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے وہ کون تھا؟ فقیر، مسکین، غریب، یتیم اور فی سبیل اللہ اور غارم، ہے نا، رقاب، یہ لوگوں کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے۔ ایسے لوگوں کو، جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے ویسے لوگوں کو صدقہ فطر دینا بھی صحیح ہے، ان کو دے سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے ان کو صدقہ فطر بھی دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماں حاصل کیا ہوا؟ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تو آپ کو مائنڈ میں رکھنا پڑے گا کن کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے۔ فقیر ہے، مسکین ہے نا، اور فقیر، مسکین، زکوٰۃ کا عامل، پھر اس کے بعد رقاب، ہے نا، پھر اس کے بعد ہے کیا ہے؟ غارم، پھر اس کے بعد ہے فی سبیل اللہ۔ ان سارے کے سارے مسافر، ان سارے لوگوں کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے نا، ان سارے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان زکوٰۃ دینا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے، تو وہ کون لوگ تھے؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں تھا، مالدار، جو آدمی پیسہ والا ہے، جن کے اوپر خود ان کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے، ویسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے۔ پھر آل رسول، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہو، جو ان کے کیا ہے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نانا نانی، ان کے جتنے اوپر ہے یا نیچے ہے اس کو بھی دینا صحیح نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ اپنے اصول یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، جتنے لوگ ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے۔ یعنی پہلے کون آئے گا؟ باپ آئے گا، پھر دادا آئے گا، پھر دادی آئے گا، نانا نانی۔ اصول بولے تو جو بڑے بڑے جو اوپر لوگ ہیں، اصول جو باپ ہو گیا، دادا ہو گیا، دادی ہو گیا، نانا نانی ہو گیا، نانی ہو گیا، اس کے اوپر جتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اصول کہا جاتا ہے۔ فروع بولے تو جیسے کہ ہے ماں بہن، بیٹا بیٹی، ہے نا، پوتا پوتی، اور جتنے لوگ نیچے لوگ ہیں، یعنی جو لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور جن لوگوں سے ہم پیدا ہو کر کے آئے ہیں اس کو اصول کہا جاتا ہے، اور جن لوگ سے ہم پیدا ہو کے آئے ہیں ان کو جو پیدا ہوئے ہیں، جو لوگ نیچے آتے ہیں ان کو فروع کہا جاتا ہے نا۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے، ان لوگوں کو صدقہ فطر بھی دینا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کیا ہے؟ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔
شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پھر غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا روپیہ مسجد میں لگانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ہے نا۔ کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا ہے، جو زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ مسجد میں لا کر کے دینے سے اس کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ زکوٰۃ مدرسے کے پیسے میں لگانا ہے، یا پھر غریب، فقراء، مسکین، یتیم اور جتنے بھی ہیں لوگ ان کو دینا ہے زکوٰۃ کا پیسہ۔ مسجد میں لگانے سے صحیح نہیں ہوگی۔ کوئی اگر کیا زکوٰۃ کا پیسہ تھا اس کے پاس، اس کو دینا تھا، وہ کیا اس کو مسجد کی چٹائی لگا کے دے دیا، یا مسجد کو کوئی خرچہ کر دیا، یا مسجد کا کوئی ٹیوب ویل وغیرہ بنا دیا، یا کنواں کھدوا دیا زکوٰۃ کے پیسے سے، تو زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں لگانا صحیح نہیں ہوگا۔ بات یاد رہنا چاہیے۔ کبھی ہم کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا پہلے مسجد میں دے سکتے ہیں، نہیں سے کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے اس کو مسجد میں دے دیتے ہیں، اور مسجد کا جو پیسہ ہے اس کو مدرسے میں دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسجد کا جو پیسہ ہے اس کو مسجد میں رکھنا ہے، اور جو زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے مسجد کا جو پیسہ ہے اس کو مسجد میں رکھنا ہے، اور جو مدرسے کا جو پیسہ ہے اس کو مدرسے ہی میں کیا کرنا ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے کیا کر سکتے ہیں، مسجد کی جو چیز ہے اس کو مدرسے میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مدرسے کی جو چیز ہے اس کو مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کو مسجد میں استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس کو استعمال میں لایا بھی جاتا ہے، لیکن مسجد کی چیزیں مدرسے میں نہیں لایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا الٹا ہے، مدرسے کی چیزیں مسجد میں دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مدرسے کی جو چیزیں ہیں اس کو مسجد میں دیا جا سکتا ہے، لیکن مسجد کی چیزوں کو مدرسے میں نہیں لگا سکتے ہیں، اس کی چیزیں استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا بیان زکوٰۃ کے متعلق کیا ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ مصارف زکوٰۃ ہو گیا، پھر صدقہ فطر کی وجوبیت کون ہے، مالک نصاب ہونا ہے، پھر اس کی مقدار کتنا ہونا چاہیے، پھر کن کو دینا جائز ہے، پھر کن کو دینا جائز نہیں ہے، اس کا وقت کیا، وہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد نیچے ہمارا جو سبق آئے گا انشاءاللہ وہ کیا آئے گا، مشق آئے گا، کچھ سوالات اور کچھ جواب بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس کو نیکسٹ پیریڈ میں اس کو حل کریں گے، آنے والے پیریڈ میں ہم اس کے سبق کو کیا کریں گے، ہم ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے سبق کو ہم انشاءاللہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا بیان، ہمارا اس سیمسٹر کا سبق بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔